السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اس نے کہا، اگر ایجلونا نہ ہوتی تو بغاوت کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا جب باغی تمام شہروں پر قابض ہو چکے ہوتے، پھر بغاوت پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا۔ کیا آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ ایجلونا نے کہا، اگر میں مسلمان ہو چکی ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عیسائی اور ریڈرک کی بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ سب میرے جال میں آ گئے۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ مجھے مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کہنا، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہودیوں کو قابل اعتماد قوم سمجھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے طارق بن زیاد کو ظاہری طور پر اور درپردہ جو مدد دی ہے وہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے دی ہے۔ وہ شاہ ریڈرک کا تختہ الٹنا چاہتے تھے کیونکہ شاہ ریڈرک کو یہودیوں کے فتنہ پرداز اور شیطان قوم سمجھتا تھا۔ ریڈرک کی تباہی میں وہ کامیاب رہے، اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کی بادشاہی کو قائم ہی نہ ہونے دیں۔ موسیٰ بن نصیر نے ایجلونا کو خراج تحسین پیش کرنا ہی تھا جو اس نے کیا، اور وہ اس حسین عورت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پہلو پر دھیان ہی نہ دیا کہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہی، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی۔ طارق بن زیاد کو بھی خبردار کر دینا چاہیے، عبدالعزیز نے موسیٰ سے کہا۔ وہ ابھی تک یہودیوں کو اپنا دوست اور اتحادی سمجھ رہا ہوگا، وہ اکیلا ہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جائے۔ طارق کو میں خبردار کر دوں گا، موسیٰ بن نصیر درشت لہجے میں بولا۔ وہ سرکش اور نافرمان ہے، وہ دھوکے میں آئے گا، نقصان اٹھائے گا تو ہی وہ کچھ سمجھے گا۔ میں نے اسے حکم بھیجا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رکا رہے، مگر اس نے میرے حکم کی پرواہ ہی نہیں کی۔ گزشتہ رات مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ طلیطہ سے بھی آگے نکل گیا ہے اور ایسے پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے جو خطرناک اور جان لیوا حد تک دشوار گزار ہے۔ کیا طلیطہ سے کوئی آیا ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ میں نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا، موسیٰ نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ میں نے پیغام بھیجا تھا کہ طلیطہ میں میرا انتظار کرنا، میں کسی بھی دن آ جاؤں گا۔ گزشتہ رات قاصد واپس آیا ہے، طارق 3 دن پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قاصد کو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ طارق نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اسے جولین اور اپاس نے اس وادی سے جانے سے روکا تھا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ میں اسے وہاں پیغام بھیج رہا ہوں کہ طلیطہ میں آ کر مجھے ملے۔ پیغام کہاں بھیج رہے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا۔ قاصد کو وہ کہاں ملے گا؟ اس وادی کے آگے ایک شہر مائدہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ گلیشیا اور تلویرا بھی ہیں، ایجلونا نے موسیٰ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس خطرناک پہاڑی جنگل کے آگے یہی 3-4 بڑے شہر ہیں۔ میں شاہ ریڈرک کے ساتھ 3-4 بار اس علاقے میں گئی ہوں۔ ہم نے شیر بھی مارے ہیں اور ایک بار ایک مگرمچھ زندہ پکڑ کر لائے تھے۔ بہت خطرناک علاقہ ہے، محفوظ راستہ اس وادی کے باہر سے جاتا ہے۔ قاصد محفوظ راستے سے جائے گا، موسیٰ نے کہا۔ طارق کا ایک بار میرے سامنے آنا بہت ضروری ہے، میں اسے لگام ڈالنا چاہتا ہوں۔ قابل احترام والد، عبدالعزیز نے موسیٰ کو غصے کی کیفیت میں دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق کو سرزنش کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس نے اندلس کے فاتح ہونے کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور بلا شک و شبہ اندلس کا پہلا امیر طارق ہی ہوگا۔ میں اندلس کا فاتح اسی کو تسلیم کرتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، لیکن میں ایسے خودسر اور باغی فطرت کے آدمی کو اس ملک کا امیر نہیں بنا سکتا جسے فتح کرتے ہی بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ طارق آپ کا غلام ہوا کرتا تھا؟ عبدالعزیز نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ ایسی ہی سوچ نے آپ کو طارق سے بدظن کر دیا ہے۔ نہیں میرے عزیز بیٹے، موسیٰ نے کہا، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کو حقیر سمجھنا اسلامی احکام کے منافی ہے۔ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ دن پہلے پیدا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھا ہے جو مجھے اب خواب کی طرح یاد ہے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میں انہی خلفاء کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری سے برطرف کر کے گھر بٹھا دیا تھا۔ جانتے ہو ابن ولید کتنا عظیم سپہ سالار تھا؟ ہاں والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن الولید کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف بہت بڑی اور منظم بغاوت تھی جو دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اس بغاوت پر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے قابو پایا تھا۔ فارس اور روم کی جنگی طاقتوں کو ابن الولید نے ختم کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک لے گیا تھا، موسیٰ نے کہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایسی حکم عدولی کی وجہ سے جیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا معزول کر دیا تھا۔ اسلام خلیفہ، امیر، امام اور عہدیدار کی حکم عدولی کو برداشت نہیں کرتا بشرطے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ طارق بن زیاد کو سزا دے سکتے ہیں، عبدالعزیز نے کہا۔
اسے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ اندلس کا پہلا امیر ہوگا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے عزیز، اجلونا نے کہا۔ آپ کے والد سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اندلس میں کسی کو امیر مقرر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، یہ جسے اس قابل سمجھیں گے اسے اندلس کا امیر بنائیں گے۔ طارق کسی بھی ملک کا فاتح ہو سکتا ہے، وہ بہت ہی قابل جرنیل ہو سکتا ہے اور ہے بھی۔ فریڈرک کو شکست دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں، لیکن کسی ملک کا امیر بننے کے لیے جن اوصاف اور خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ قابلیت طارق میں نہیں، وہ آپ میں موجود ہیں عزیز۔ مجھ میں؟ عبدالعزیز نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اجلونا نے کہا، آپ میں امیر اندلس بننے کی خوبیاں موجود ہیں۔ آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں، اس عظیم باپ کو تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے آپ کی تربیت اپنی شخصیت اور اپنی عظمت کے مطابق کی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے، اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن جو آدمی غلامی میں جوان ہوا ہو اسے آزاد کر دو، اسے اپنے سر پر بٹھا لو، وہ آپ پر جان قربان کر دے گا، لیکن وہ آقا نہیں بن سکتا، کیونکہ آقا بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہے۔ اجلونا بولتی جا رہی تھی اور موسیٰ بن نصیر خاموشی سے سن رہا تھا۔ اجلونا کا حسن تو بے مثال تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کا انداز اس سے کہیں زیادہ حسین بلکہ سحر انگیز تھا۔ اس کی آواز میں ترنم تھا۔ موسیٰ بن نصیر جہاں دیدہ اور معمر آدمی تھا، وہ اجلونا کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس حسین چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عبدالعزیز جوان سال آدمی تھا، اس نے اجلونا کے حسن سے مسحور ہو کر اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ وہ تو اس پرشباب عورت کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا۔ اب اجلونا نے باغیوں کے سر کچل کر عبدالعزیز کے دل میں کوئی اور ہی مقام پیدا کر لیا تھا۔ اسی رات کو جب عبدالعزیز اور اجلونا اپنے سونے کے کمرے میں گئے تو عبدالعزیز نے پھر وہی بات چھیڑ دی جو موسیٰ کے پاس بیٹھے ہو رہی تھی۔ اجلونا، عبدالعزیز نے کہا، میں طارق بن زیاد کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اسے ابھی تک غلام سمجھتی ہو اور مجھے اس سے برتر قرار دیتی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عربوں اور بربروں کو دو الگ قومیں کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ عرب کے باشندے بربروں سے برتر ہیں اور زیادہ قابل احترام۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے دل سے برتر اور کمتر کا امتیاز مٹ گیا۔ اللہ کی نگاہ میں برتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اجلونا صرف حسین ہی نہیں تھی، وہ کسی پیشہ ور ساحرہ سے کم نہ تھی۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا، اسے معلوم تھا کہ کس موقع پر کس قسم کے ناز و انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ عبدالعزیز طارق بن زیاد کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تو اس نے پینترا بدل لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اجلونا کی دلی خواہش تھی کہ پہلا امیر اندلس اس کا خامند عبدالعزیز ہو۔ شادی کے وقت اجلونا نے عبدالعزیز سے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ بیوی نہیں ملکہ بنے گی۔ میں دل سے طارق کے خلاف نہیں ہوں عزیز، اجلونا نے عزیز کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ میں اس کا اتنا ہی احترام کرتی ہوں جتنا تم کرتے ہو۔ میں تمہارے سامنے اس کی تعریف کرتے ڈرتی ہوں۔ تم اس وہم میں نہ پڑ جاؤ کہ تمہاری نسبت مجھے طارق زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں طارق کو کمتر نہیں سمجھتی۔ عبدالعزیز اجلونا کے ریشم جیسے ملائم اور مرمری شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر رہا تھا، اور ان بالوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو اسے مخمور کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اجلونا کی مترنم آواز اور اس کے ساتھ اس کے نیم اوریاں جسم کا گداز، یہ وہ جسم تھا جس نے ریڈرک جیسے پتھر کو موم کر دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں عبدالعزیز پوری طرح مسحور ہو چکا تھا۔ اب خیال رکھنا، اجلونا نے بہت سی باتیں کی اور اوریاں حرکتیں کر کے اسے کہا، اگر تمہارے والد تمہیں امیر اندلس بنانے کا فیصلہ کریں تو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ طارق کا حق ہے۔ میں تمہیں اندلس کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم جو کہو گی وہی ہوگا اجلونا، عبدالعزیز نے مخمور آواز میں کہا، اور اس کے وجود میں سکڑ سمٹ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو طلیطہ میں آنے کا پیغام دے کر قاصد کو بھیج دیا۔ ایک شام اجلونا اپنے گھر میں عبدالعزیز کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گھر محل جیسا تھا جس میں اس علاقے کا عیسائی گورنر رہا کرتا تھا۔ ایک خادمہ نے کمرے میں آ کر اجلونا کو اطلاع دی کہ اس کی ایک پرانی خادمہ اسے ملنے آئی ہے۔ کیا نام بتاتی ہے؟ اجلونا نے پوچھا۔ نام نہیں بتاتی، خادمہ نے جواب دیا۔ کہتی ہے بتایا تو ملکہ ملنے سے انکار کر دیں گی، اور کہتی ہے کہ ملکہ نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا تو انہی کا نقصان ہوگا، بھیج دو اندر، اجلونا نے کہا۔ خادمہ کے جانے کے بعد 30-35 سال کی درمیان کی عمر کی ایک دراز قد عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرکشش عورت تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ تم ہو؟ اجلونا نے بے رخی سے کہا۔ نادیہ، کیا تم اس امید پر آئی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا، اور میری خادمہ سے تم نے یہ کہا کہ میں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا تو میرا ہی نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا میرا؟ میں معافی مانگنے نہیں آئی ملکہ، نادیہ نے کہا، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہوں۔ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت تو دیں۔
اس نے کیا جرم کر دیا ہے ایجلونا؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ شاہ ریڈرک جب دریائے گادلیت کی طرف جا رہا تھا تو میں یہاں مریدہ آ گئی تھی، ایجلونا نے عبدالعزیز کو سنایا۔ یہاں شاہی خاندان کا ایک آدمی سب سے بڑا حاکم تھا، یہ بغاوت کے جرم میں قتل ہو چکا ہے۔ شاہ ریڈرک کی شکست اور موت کی اطلاع آئی تو ریزیلیو میرا امیدوار بن گیا۔ اس نے ایسے جذباتی انداز سے میرے آگے اظہار محبت کیا کہ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مریدہ کو مسلمانوں سے بچاؤ، اسی شہر کو دارالحکومت بناؤ، فوج تیار کرو اور مسلمانوں کو اندلس سے نکالو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ریزیلیو نے اس شہر کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی، خود میں نے فوج اور شہر کے لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ نادیہ میری خاص خادمہ تھی، اسے میں نے اپنی ہمراز سہیلی بنا رکھا تھا۔ میں ایک رات شہر کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہی تھی کہ شہر کے لوگوں کو اور عورتوں کو کس طرح لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس اجلاس میں ریزیلیو نہیں تھا، اس نے پیٹ کے شدید درد کی شکایت کی تھی۔ میں اجلاس سے فارغ ہو کر اسی کے کمرے کی طرف چلی گئی کہ اسے دیکھ آؤں۔ میں اس کے کمرے تک کبھی پہنچی نہیں تھی کہ میری ایک اور خادمہ نے مجھے روک کر کان میں بتایا کہ نادیہ بہت دیر سے ریزیلیو کے کمرے میں گئی ہوئی ہے۔ اس خادمہ نے مجھے بتایا کہ اس نے چھت پر جا کر روزن سے دیکھا اور دونوں کو بدکاری کی حالت میں پایا۔ یہ خادمہ نیچے آ گئی اور ایک کھڑکی کے ساتھ کان لگائے۔ ریزیلیو اور نادیہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کھڑکی کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں نشے میں تھے۔ خادمہ نے بتایا کہ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریزیلیو نے اس نادیہ کو میری جاسوسی پر لگا رکھا ہے کہ میں کون سے جرنیل سے چوری چھپے ملتی ہوں اور کس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھی؟ اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نشے میں بھی تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے اس شہر میں نظر نہ آنا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ ریزیلیو اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور قتل کی دھمکی دے کر شراب پلائی، اور شاہی خاندانوں میں یہ کوئی نئی اور قابل اعتراض بات تو نہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، اگر یہ اس کا حکم نہ مانتی تو قتل نہ ہو جاتی۔ تم نے ریزیلیو سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، ایجلونا نے کہا، اسے تو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا۔ نادیہ کو نکال کر مجھے افسوس نہیں ہوا۔ مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا کہ یہ ہے تو خادمہ، لیکن ریزیلیو کو اس نے مٹھی میں لے رکھا ہے۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، عبدالعزیز نے کہا۔ اب اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہے۔ ہاں بتاؤ، ایجلونا نے نادیہ سے پوچھا۔ کیا ثبوت پیش کرنے آئی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں یہ عرض کرنے نہیں آئی کہ مجھے معاف کر دیں، نادیہ نے کہا۔ نہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے پھر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں بے گناہ تھی۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے خادمہ نہیں بلکہ سہیلی بنا کر رکھا، اور مجھے ہمیشہ قیمتی کپڑے پہنائے، اور مجھے یہ بھی اجازت دیے رکھی کہ میں شہزادیوں کی طرح بن سنور کر رہا کروں۔ آپ نے مجھے ایسی حیثیت دی کہ ریزیلیو جو مریدہ کا بادشاہ تھا مجھے پسند کرنے لگا، اور اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلانا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے آپ کی جاسوسی کے لیے کہا تھا، لیکن میں آپ کی کبھی جاسوسی نہیں کرتی تھی۔ میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب کیا بات ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیوں آئی ہو؟ ملکہ ایجلونا کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، نادیہ نے کہا، اور اس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے، اور جس طرح مجھے تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہاں ہاں، عبدالعزیز نے کہا، اطمینان سے سناؤ، ہم سنیں گے۔ میں مریدہ سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتی ہوں، نادیہ نے کہا۔ وہاں ایک بہت بڑے زمیندار کے گھر میں آیا ہوں، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس زمیندار کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں ملکہ ایجلونا کی خاص خادمہ ہوا کرتی تھی۔ ایک روز زمیندار نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ساحر کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہاری قسمت بدل دے گا اور تمہیں پھر محل میں نوکری مل جائے گی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ساحر اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، وہ نیا نیا آیا تھا شاید۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ملکہ اندلس کی خاص خادمہ تھی، اور ذرا سی غلطی پر ملکہ نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے۔ ملکہ نے مجھے اپنی سہیلیوں جیسی حیثیت دے رکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ملکہ مجھے پھر اپنی نوکری میں لے لے۔ میں نے یہ خواہش اپنے دل میں چھپا لی تھی، اور میں کسی کو نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ معلوم نہیں میرے اس جاگیردار آقا کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے خود ہی مجھے کہا کہ چلو میں اس ساحر سے ایسا سحر کرواؤں گا کہ تمہیں محل میں وہی مقام پھر مل جائے گا۔ میں نے یہ سوچ کر بھی اپنی اس خواہش کو دبا لیا تھا کہ ملکہ ایجلونا اب ملکہ نہیں رہی، کیونکہ اندلس کے تمام بڑے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور شاہ ریڈرک مارا جا چکا ہے۔ پھر بھی میں ملکہ کے پاس ہی آنا چاہتی تھی۔ میں اپنے نئے آقا کی ہمدردی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ ساحر نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے بتا دی۔ اس نے میری کنپٹیاں انگلیوں سے آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے انگوٹھے میرے ماتھے پر آہستہ آہستہ رگڑتا رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کا عمل ایسا ہے جو الٹا کیا جاتا ہے۔
اس لیے میں وہ الفاظ دہراتی جاؤں جو وہ کہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ملکہ اجلونا کا چہرہ اپنے سامنے لاؤ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہو۔ میں ملکہ کا تصور اپنے سامنے لائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ ساحر نے کہا کہ میں اس کے الفاظ دہراؤں۔ اس نے یہ الفاظ کہے کہ یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ میں نے یہ الفاظ دہرائے۔ ساحر نے کہا کہ یہ اجلونا کا تصور سامنے رکھ کر یہ الفاظ اس طرح دہراتی رہو جیسے تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتی ہو اور اسے قتل کر دو گی۔ میں نے یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے، لیکن میں اپنے دل میں حقیقی نفرت پیدا نہ کر سکی اور ساحر کو بتا دیا کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس عورت کو اپنا دشمن سمجھوں جس نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی تھی۔ ساحر نے ایسے انداز اور ایسے لہجے میں مجھے اپنے عمل کا یہ فلسفہ سمجھایا کہ یہ دراصل نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ میں اس کی بات مان گئی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الفاظ خواہش کے الٹ کہے جائیں۔ اس نے پھر میری کنپٹیاں اور میرا ماتھا آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور ملکہ کا چہرہ میرے سامنے اس طرح واضح ہو گیا جیسے یہ تصور نہیں بلکہ حقیقی اجلونا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پھر ایسے ہوا جیسے میں سو گئی تھی، لیکن وہ خواب تھا یا تصور تھا کہ ملکہ اجلونا میرے سامنے گھومتی پھرتی رہی اور میرے اندر اس قسم کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصور یا خواب ختم ہو گیا اور میں بیداری کی حالت میں آ گئی۔ میں نے ساحر کو بتایا کہ مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا عمل کامیاب ہے۔ اب تم ہر رات اسی وقت میرے پاس آ جایا کرو۔ تمہیں 5-6 راتیں گزارنا پڑیں گی، پھر ایک روز اجلونا خود تمہیں ڈھونڈتی ہوئی تمہارے پاس پہنچے گی اور پہلے سے زیادہ محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھے گی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا۔ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی سی محسوس کی، لیکن سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے۔ میرا آقا مجھے وہاں سے لے آیا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص مجھ پر اچانک اتنا کیوں مہربان ہو گیا ہے کہ میری قسمت بدلنے کے لیے مجھے اس ساحر کے پاس لے گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ہمدردی اور کرم نوازی کے عوض مجھ سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے سوائے ہمدردی کے میرے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اگلی رات میرا آقا مجھے پھر اس ساحر کے پاس لے گیا۔ ساحر نے پھر وہی عمل دہرایا اور مجھے گزشتہ رات والے الفاظ بار بار دہرانے کو کہا۔ میں دہراتی رہی، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی، اس طرح کے۔ تو اس دوران ساحر کے کہنے کے مطابق میں نے ملکہ اجلونا کا تصور اپنے سامنے رکھا۔ ساحر نے اپنے عمل میں یہ اضافہ کیا کہ میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو یوں محسوس کیا کہ میں اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں آزاد نہیں کرا سکوں گی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں 2 آئینے بن گئیں اور اس میں سے مجھے ملکہ اجلونا کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میرے کانوں میں میرے اپنے الفاظ داخل ہو رہے تھے کہ یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک ارادہ بن کر اتر رہے تھے۔ ساحر نے اپنا عمل یہیں روک دیا اور میرا ماتھا اور میری کنپٹیاں مل کر کہنے لگا کہ تمہارا کام جلد ہی ہو جائے گا۔ میں اپنے آقا کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر واپس آ رہی تھی تو میں نے آقا سے کہا کہ میں سمجھ نہیں سکی کہ میرا کام کس طرح ہوگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اجلونا میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آقا ہنس پڑا، پھر کہنے لگا کہ اس جادوگری کے راز سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارے دل میں جو نفرت کا احساس پیدا ہو رہا ہے یہ اجلونا کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر رہا ہے۔ میں خاموش رہی۔ گزشتہ رات آقا پھر مجھے اس ساحر کے گھر لے گیا۔ مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں ساحر کے ساتھ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور ہمدردی کے ساتھ 1-2 کلمات کہے۔ ساحر نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کمرے میں آ گئی۔ اسی کمرے میں مجھ پر عمل کیا جاتا تھا۔ میں ان دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا لیکن کواڑ پوری طرح بند نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ عبرانی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو یہودیوں کی زبان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھ سکتی، شاید اسی لیے وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہے کہ میں یہودیوں کی زبان بڑی اچھی طرح سمجھتی اور بولتی ہوں۔ انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں، میں آپ کو وہ باتیں سنانے آئی ہوں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس عورت سے تم یہ کام کروا لو گے؟ ساحر نے جواب دیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس عورت کے ہاتھوں کام ہو جائے گا۔ صرف 2 بار کے عمل سے اس نے وہ اثر قبول کر لیا ہے جو میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اثر 4تھے دن پیدا ہوگا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اصل کام کتنے دنوں بعد ہوگا؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔